گرد ہی بقیے میں علم غازی کا لہرائیں گے. روضہ بی بی فاطمہ، روضہ بی بی فاطمہ انشاءاللہ بنائیں گے. علامہ امینی دمشق میں گئے تو دوسرے فرقوں کے علماء بھی موجود تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مولا متقیان کے بارے میں کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کے بولتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے وہ نوافل، تو یہ کیسے آدمی پڑھ سکتا ہے ایک رات میں اتنے؟ تو علامہ امینی نے بولا کہ وہ تو امام تھے، یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پڑھیے. انہوں نے شروع کر دی. ابھی آدھی رات گزری تھی تو پتہ نہیں کتنی 100 رکعتیں ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ روک دیں، میں آپ تو پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لی تو. آپ کو شاید علم نہ ہو، علامہ امینی کی ٹانگ میں تکلیف تھی، ایک ٹانگ، اور اسی تکلیف کے ساتھ وہ رہتے تھے. تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی 1000 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے کہا کہ امام جانے اور 1000 رکعتیں جانے. اللہ صلی محمد وعلیہ محترم. علامہ امینی کیا فرماتے ہیں کہ امام جانے اور 1000 رکعتیں جانے. اب امام کے ماننے والے جوانوں کو کم از کم 1% تو رکعتیں پڑھنی چاہیے. 1000 رکعتوں کا 1% کتنا ہوا؟ تو 10 رکعتیں تو پڑھیں مولا کے ماننے والے. جوان ہیں، خدا نخواستہ نہ بیماری ہے، نہ ٹانگوں میں درد ہے، نہ کچھ ہے. 1% تو ولایت کو فالو کریں. وہ اصل تو نعرہ یہی ہے نا کہ جب آپ رات کو کھڑے ہوں اور آپ کو نیند آ رہی ہو، تھکاوٹ ہو رہی ہو، وہاں پھر آپ کہیں کہ نہیں میں تو عاشق امیر المومنین ہوں، میرا مولا خدا تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا، ظلم تو نفسی کی صدائیں ہیں، دعائیں ہیں، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اب آپ بندگی انہی سے سیکھ سکتے ہیں نا، اور کون سکھائے گا بندگی؟ خود کہتے ہیں کہ تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہمارے بغیر. عزیزان محترم، خوب اپنی زندگیاں ایسی گزاریں. یہ جوانی میں موقع ہے، پھر نہیں ملے گا موقع. اور جس نے جوانی میں خدا کے لیے کھڑا ہو گیا، اسے پھر زندگی ہلا. المومن جبل الراسخ ہے. مومن ایک محکم پہاڑ کی طرح ہے، بن جائے گا، اور اتنا اس کے وجود سے نور نکلے گا. دیکھیں، خود جنت میں جانا کمال نہیں ہے کوئی کہ آپ خود جنت میں چلے جائیں. کمال یہ ہے آپ اپنے ساتھ 100 کو لے کے جائیں. یعنی آپ اس قابل ہوں کہ آپ بولے میں 100 کو جنت میں لے کے جاؤں گا. کیسے ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا کہ جب رات کی تاریکی میں آپ ایسے چمکیں کہ ملائکہ آپ کو دیکھیں کہ دیکھو روئے زمین پر خالق کے بندے عبادت میں چمک رہے ہیں. اب یہی بندگی ہے عزیزان محترم. کوئی ہارڈ فارمولا نہیں ہے. دین سخت نہیں ہے اتنا. دین آسان ہے، ہم نے سخت بنا دیا ہے. دین آسان ہے. جب آپ اس کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو آپ دن میں سارے کام صحیح کریں گے، یہ آپ یاد رکھ لیں. اور ظاہر ہے آپ کو خود شرم آئے گی. بولے یار میں رات کو خدا کی عبادت بھی کر رہا تھا، صبح کسی کا حق کھا رہا ہوں. کیسے کھائیں گے آپ؟ ہو ہی نہیں سکتا. یا یوں کہیں کہ یہ رات کی عبادت خود گناہوں سے دور کر دے گی. خود گناہ اگر آپ چاہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم
صلی علی محمد یہ امام فرمایا. امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہروں پر نور آئے تو تہجد کی نماز پڑھو. یہ چہرے کو نورانی کریں گے تو روح کو تو پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے. یہ خوب انسان جب اس طرح تربیت یافتہ ہو اور جب آپ کا بچہ آپ کو یہ دیکھتا ہو کہ میرا باپ رات کی تاریکی میں کسی کو سجدے کرتا ہے, کیا بچے کی تربیت ہوگی. خود سوچیں آپ. اللہ اکبر. عشق یہی ہے, کچھ نہیں کام آئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب رہ جائے گا یہی. وہی ہے وہی رہے گا. اسی کے پاس آئیں, اسی کی بارگاہ میں آئیں. زندگی کے جو مشکلات اور یہ معاملات ہیں یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, سارے خزانے اسی کے ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ دیں اسے, وہ خزانہ, وہ قلب آپ کا ہے, اسے آپ کا قلب چاہیے.